تاریخ کی گہرائیوں میں ایک ایسی ظالم قوم کا ذکر ملتا ہے جس نے اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ درختوں کی پوجا کرتے اور خالق حقیقی سے منہ موڑ چکے تھے۔ ان کی سرکشی، شرک اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان پر آسمان سے ایسا مہلک عذاب نازل کیا جو تاریخ میں کسی قوم پر نہیں آیا۔ قرآن میں ان کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ آنے والے سبق حاصل کریں۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس عجیب و غریب قصے کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس ظالم قوم نے کس طرح اتنی جرأت کی کہ اللہ کے ایک بھیجے ہوئے نبی کو بے دردی سے قتل کر دیا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور پھر اللہ نے ان پر کتنا بڑا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ جاننے کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی کون لوگ تھے، ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے کئی صدیوں بعد۔ مشرق میں ایک دریا کے کنارے ایک گاؤں تھا جسے ان کے گاؤں کی نسبت سے نہر الرس کہا جاتا تھا۔ عربی میں الرس کا مطلب کنواں یا ایسا گڑھا ہے جس کی دیواریں پختہ نہ کی گئی ہوں۔ یہ لفظ دفن کرنے یا چھپانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ رس الشیء یعنی کسی چیز کو زمین میں گاڑ دینا یا دفن کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اصحاب الرس کا ذکر ہلاکت کے سیاق میں آیا ہے، ایک ایسی قوم کے طور پر جس نے اپنے نبی کو زندہ دفن کیا اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ ان کے اصل مقام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ مشرق میں دریا کے کنارے رہتے تھے، کچھ کے مطابق وہ یمن یا شام و عراق کے اطراف میں تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت کے مطابق الرس ایک دریا تھا جس کے کنارے 12 آباد گاؤں تھے۔ وہ درخت لگاتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان روایتوں کے مطابق وہ صنوبر کے درخت پوجا کرتے تھے جسے شاہد درخت کہا جاتا تھا۔ جمہور مفسرین کے مطابق اصحاب الرس حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں تک زندہ رہے سے، یعنی یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھا۔ وہ نبی انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا اور درختوں کی پوجا چھوڑنے کا حکم دیتا تھا، مگر انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا اور بالآخر اپنے نبی کو نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اصحاب الرس ایک بڑے صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے تھے جسے کہا جاتا ہے کہ یافت بن نوح علیہ السلام نے چشمہ روشانہ آپ کے قریب لگایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ہر گاؤں میں اسی درخت کے بیج لگا کر اسے مقدس قرار دیا اور اس کے پانی کو معبودوں کا پانی کہہ کر عام لوگوں اور جانوروں پر حرام کر دیا۔ جو کوئی اس سے پیتا وہ اسے قتل کر دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پانی درختی معبودوں کی زندگی کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی گناہ عظیم سمجھتے تھے۔ یہ شرک، گمراہی اور کھلا کفر تھا۔ انہوں نے ہر ماہ ایک عید مقرر کی تھی جو 12 گاؤں میں باری باری منائی جاتی۔ لوگ جمع ہو کر درخت کے لیے قربانیاں دیتے اور درخت کے نیچے آگ جلاتے یہاں تک کہ وہ دھوئیں میں چھپ جاتا۔ پھر وہ روتے، سلگا کرتے اور اسی وقت شیطان لعین درخت کی شاخیں ہلاتا اور اندر سے آواز نکالتا، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوشی سے ناچتے، گاتے اور شراب پیتے اور یوں شرک و گمراہی میں ڈوبے رہتے۔ جہاں بڑا درخت اور اصلی چشمہ تھا وہاں سال میں ایک بار سب سے مقدس عید منائی جاتی۔ وہ ریشم کا شامیانہ لگاتے جس کے 12 دروازے ہوتے اور وہاں قربانیاں پیش کرتے۔ جب دھواں اٹھتا تو ابلیس خود درخت کے اندر سے بلند آواز میں کہتا، میں تم سے راضی ہوں، تمہارے لیے برکت والا سال لاؤں گا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان کے فریب اور اس کے پیروکاروں سے۔ شیطان نے اس قوم کے لیے شرک کو خوبصورت بنا دیا، انہیں جھوٹے وعدوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا جس سے ان کی گمراہی اور سرکشی بڑھتی گئی۔ ان کی تقریبات 12 دن تک چلتی تھیں جن میں وہ گانے، ناچنے اور شراب نوشی میں ڈوبے رہتے۔ عورتیں گاتیں، مرد درخت کے گرد ننگے پاؤں ناچتے اور اپنی خواہشات اور دعائیں مانگتے۔ پجاری درخت کے واسطے سے دعوے کرتے کہ وہ سنتا، دیکھتا اور راضی ہوتا ہے، اور یوں وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر تحفے اور قربانیاں وصول کرتے۔ اللہ نے اصحاب الرس کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا جو انہیں توحید کی دعوت دیتا اور شرک اور گمراہی سے روکتا۔ قرآن میں ان نبی کا نام ذکر نہیں، مگر بعض روایتوں کے مطابق ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا جو یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ نے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شرک میں ڈوبی ہوئی درختوں کی پوجا کرتی اور شیطان کے راستے پر چلتی تھی۔ وہ نبی ایک ایمان والے ماحول میں پلے بڑھے، وحی اور توحید کی تعلیم پائی، اور جب نبوت ملی تو قوم رس کو نرمی سے دعوت دی کہ وہ درختوں اور پانی کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔
मगर कौम ने उनका मजाक उड़ाया। बाज ने कहा, इसने हमारे माबूदों पर जादू कर दिया है, यहाँ तक कि वो सूख गए हैं, और कहा, हमने अपने माबूदों की बरकातें देखी हैं, ये हमें इनसे दूर करना चाहता है। यूं उन्होंने हक को झुटलाया और कुफ्र व जिद पर कायम रहे। जब नबी ने अपनी कौम की बदकारी और गफलत देखी तो अल्लाह से दुआ की कि उनके दरख्त सुखा दे। अगली सुबह तमाम दरख्त सूख गए। कौम खौफजदा हो गई और दो गुरोहों में बट गई। एक ने नबी पर जादू का इल्जाम लगाया और दूसरा कह रहा था कि माबूद नाराज हो गए हैं, अब हम अपने माबूदों को इस नबी को कत्ल करके राजी करेंगे। कौम ने त्योहार के दिन नबी को कत्ल करने की साजिश की ताकि अपने माबूद को राजी करें। यूं उन्होंने अल्लाह के नबी को कत्ल करने का बदतरीन जुर्म करने का फैसला किया। कौम ने त्योहार के दिन साजिश करके नबी को एक तंग तारीख कुएं में जिंदा दफन करके दरिंदा सिफत सलूक किया। कुएं का मुंह पत्थर से बंद कर दिया गया ताकि उन्हें शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती अजियत पहुंचे और वो कत्ल कर दिए जाए। नबी को जंजीरों में जकड़कर कुएं में फेंक दिया गया और मुंह पर पत्थर रख दिया गया। कुएं के अंधेरे में उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू मेरा मकाम देखता है, मेरी दुआ सुनता है, मेरी कौम को बख्श दे क्योंकि वो नहीं जानते। फिर जमीन लरजने लगी, आसमान के रंग बदलने लगे और आखिरकार अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ऐसा हौलनाक अजाब तारीख की किसी कौम पर नाजिल होने वाले अजाबों में सबसे शदीद था। अस्हाबुल रस के किस्से की तफसीलात बयान करते वक्त सिर्फ मुस्तनद रिवायात पर इन्हिसार करना जरूरी है। बहुत सी मशहूर रिवायात मुरसल या गैर मुसन्नद है जिन्हें बगैर दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नहीं किया जा सकता। मुफस्सरीन जैसे इब्ने कसीर, कुर्तबी और तबरी ने इन रिवायतों की तहकीक और नसीहत के मकसद पर जोर दिया और कहा कि किस्से की हकीकी हैसियत कुरान की बुनियाद पर है, मगर तफसीलात सिर्फ शरई व अक्ली हुदूद में काबिल कबूल है। ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे और उस पर साबित कदम रख। ऐ अल्लाह, हमें फहाशियों और फितनों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन।